سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب چلے وہاں سے تو انہوں نے کہا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے ایسا کر دے کہ پروردگار میں نماز کو قائم کروں۔ اور پھر انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی اور اللہ کے حضور عرض کیا کہ اے پروردگار، میں اپنی اولاد کو یہاں مکہ میں پتھروں کے درمیان جہاں پہ کوئی سبزی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں لیقیموا الصلاۃ، میرے پروردگار یہ نماز پڑھیں یہاں۔ ایک یہ چیز ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ چونکہ میں نماز پڑھتا ہوں لہٰذا میں بہت اچھا ہوں، فلاں نماز نہیں پڑھتا لہٰذا بہت حقیر ہے۔ جب آدمی میں یہ جذبہ ابھرنے لگے اور بات حقارت تک پہنچ جائے تو بجائے اس کے کہ کفر کی حرکتیں کرے چھوڑ دے۔ اللہ کی عبادت میں ادب اور احترام کا بڑا دخل ہے۔ اللہ نے کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ شَعَائِرَ، اور ان اونٹوں کو دیکھو، یہ اونٹ میرے ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنوں کا ذکر کیا، مہینوں کا، اور فرمایا کہ شوال، ذی القعدہ، ذی الحج اور رجب چاروں مہینے ایسے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان چاروں مہینوں میں گناہ کر کے اپنی جان پہ ظلم نہ کر لینا۔ یہ 4 مہینے میں نے انہیں بڑی عزت دی ہے، خاص طور پہ ان 4 مہینوں کی عبادت تمہیں میرے قریب لائے گی۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ایک شخص تراویح پڑھتا ہے اور امام نے جب شروع کی تو اب وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہی امام پہلی رکعت کے رکوع میں گیا اس نے جمپ لگائی اور آ کر جماعت میں شامل ہوا، فقہا نے لکھا ہے یہ کفر کی حرکت ہے، یہ اعمال کو برباد کر دینے والی چیز ہے، اس لیے کہ قرآن کی توہین ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہے کوئی، بجائے اس کے ادب اور احترام سے جا کر سنے، نہیں سن سکتا گھر جا کے بیٹھے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنی ڈھٹائی سے کام لے رہا ہے کہ پیچھے بیٹھ کے کسی چیز سے کھیل رہا ہے، کچھ دیکھ رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، اور جو ہی امام رکوع میں گیا اٹھ کے بھاگے اور رکوع میں شامل ہو گئے۔ یہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں، فقہا نے لکھا ہے کفر کی حرکت ہے، کیونکہ قرآن کی توہین ہے۔ اس لیے اللہ ان چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے۔